اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثناء اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل ماہ رجب انتہائی متبرک مہینہ، اور اس میں بہت ولادتیں، بہت خوبصورت ساعتیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سے ہم مومنوں میں اس وقت نیاز اور میلاد کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ ہم لوگ بس میلاد جب ہوتا ہے تو ہر جگہ نہیں، لیکن زیادہ تر بہت تکلیف دہ عمل سے سب گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میلاد میں ہم سوچے سمجھے بغیر انتہائی شرک کے تو مرتکب ہو ہی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شاعری پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہم اس وقت کہاں پہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم تو خاطر ہی میں نہیں لاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے دوسرا گناہ وہ ہم گانوں کی طرز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ یعنی اس پہ مصر ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ گانے کی طرز پر پڑھنا یا سننا حرام ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ آپ صرف دیکھیں کہ کن کی بیان ہو رہی ہے، آپ دھن پر توجہ نہ دیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ گانا ہے، اگر حرام ہے تو بھائی کیوں؟ بھائی آپ نے حلال کیا تو کوئی دلیل نہیں، لیکن حرام کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ ائمہ کے زمانے میں دراصل قصیدے گانے کی طرز پر نہیں پڑھے جاتے تھے، کیونکہ جو ذاکرین آج کل ہیں وہ اس وقت نہیں تھے جو امام انہیں منع کرتے ہیں۔ اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں، برگزیدہ مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر رجس ان سے دور ہے، تو کیا غلیظ گانوں کی دھن پر ان پاک ہستیوں کا نام لینا ان کی توہین نہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں انہی نے موسیقی اور گانے کی سخت مذمت کی ہے۔ کیا وہ پسند کریں گے کہ ان کے پاک و طاہر نام کو موسیقی پر لیا جائے؟ پھر منبر حسین جیسے مقدس ماحول، مسجد، امام بارگاہ، ہر جگہ پر مومنین اس پر توجہ دیں کہ جو ایسا پڑھتا ہے وہ پہلی دفعہ میں نہیں پڑھ لیتا، بلکہ وہ اس گانے کو کئی مرتبہ سنتا ہے، پھر وہ یہ فعل حرام انجام دیتا ہے۔ قصیدہ پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے مومنین واہ 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 کرتے ہیں، اتنا زیادہ شرک سے بھرپور شاعری، پھر موسیقی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اب کیوں امام نہیں آ رہے، 313 کیوں نہیں ہو رہے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، مفسدوں اور منافق کو اٹھا لے یا رب، یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ 313 نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم یہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم مولا کو کتنا دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تمام مرجع کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس طرح کے تمام قصیدے اور گانے میں شرکت کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ خامنہئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر مداحی کے میدان میں خدا اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس طرح کی یعنی دھنوں سے استفادہ کیا جائے تو یہ حرام ہے اور گناہ دگنا ہوگا۔ سیستانی صاحب فرماتے ہیں اگر قصیدوں کا انداز اور اس میں استعمال ہونے والی دھن لہو و لعب کے ساتھ مناسبت رکھے تو جائز نہیں، اور اگر اس میں اہل بیت کے فضائل بیان ہوں تو بھی احتیاط واجب ہے کہ ایسے قصائد کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے کہ ہم یہ طریقہ اپنا کے کیا اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں برکت کا باعث اسے ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ ساری چیز انتہائی دکھ کی ہے۔
ہمیں خود یہ سب کو یہ پتہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے اس قید خانے میں رہنا گوارا نہیں کیا جس کے برابر والے گھر سے موسیقی کی آواز آتی تھی۔ امام انتہائی تنگ و تاریک قید خانے میں رہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو سننے سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم اس کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری ہدایت کرے اور ہمیں اس سے دور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔